معزز حاضرین، محترم سامعین، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مثال دی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ ہمیں اتنے رائی کے دانے دے کہ زمین اور آسمان بھر جائے، یعنی ساری دنیا میں رائی بھر جائے، اور 1000 سال کے بعد ایک پرندہ آئے اور اس میں سے ایک رائی کا دانہ اٹھائے، پھر چلا جائے، پھر 1000 سال کے بعد آئے، تو یہ جو کائنات میں بھری ہوئی رائی ہے یہ ایک نہ ایک دن ختم ہو سکتی ہے، لیکن جو موت کے بعد زندگی شروع ہو رہی ہے وہ کبھی ختم نہیں۔ اس دنیا کے مسئلے ہی ہمیں 50-60 سال کے مسئلوں نے دیوانہ بنا دیا، پاگل بنا دیا۔ کی بنے گا، کی بنے گا، کی بنے گا، بس ایک ہی جو ہر پڑھ رہے ہر ایک پر ایک جملہ ہے، یار ادھر تو جو بنے آخر میں جو بننا ہے وہ ہمیں پتہ ہے کیا بنے گا، لیکن اگر آگے جا کے مسئلہ اللہ تعالیٰ خدا نہ خواستہ کہیں اللہ تعالیٰ خفا ہوگا، پھر کیا بنے گا؟ کبھی کبھی اس کو بھی سوچا کریں، 24 گھنٹے میں ٹائم نکال کے سوچا، اور وہاں اور انسان کو مان ہوتا ہے نا، اپنے 11 بھرا نے، اپنی بڈھی بڑی وفادار ہے، اپنا خاندان بڑا ہیوی ہے۔ قرآن کہتا ہے یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنی، جب ہم پٹائی لگائیں گے نا تو وہ مجرم چیخو پکار کے کہے گا میری ایک گل سنو، میری بات سنو، او ایک گل تو سنو نا، 1 منٹ تو رکو، ایک منٹ جی کیا؟ اوے میرے منڈے نے جناب 8 منڈے نے میرے بڑے پلے پلائے صحت مند، میں انہوں سے بڑا کچھ چھڈ کے آیا سی، سارے لے لو مینوں چھڈ دو۔ ادھر آفر کر رہا ہوتا ہے قبر میں، آخرت میں، قیامت میں، یا اللہ انہوں تن دے تھے، یعنی وہ سب جو جن کے لیے بندہ حرام اور حلال اکٹھا کر رہا ہوتا ہے، کہتا ہے اچھا روزانہ کی سزا سخت ہوتی وہاں، وہ پوچھتے اج زیادہ سخت نہیں مار دے، کہتا اج تہاڈے منڈیاں نے پھر جھوٹ بولیا، یہی سکھا کے آئے سو نا، جھوٹی قسم تسی سکھائی سی، آئیو لیٹو اتھے۔ وہ بندہ میں تو پھنس گیا یار، روزانہ سزا سخت، آج کو سزا سخت ہے، کہتا تسی موبائل کا انہوں نے عادی بنایا سی، وہ موویاں دیکھتے سن، موبائل تو دیا، تربیت نہیں تھی۔ اوے موبائل دو، تربیت بھی تو دو نا، اسے بتاؤ کب دیکھنا کب نہیں دیکھنا، کیا دیکھنا ہے کیا نہیں دیکھنا، اور کتنا دیکھنا اور کتنا نہیں دیکھنا۔ نہیں یہ منڈے کا کام ہے، او جناب سانو مار پینی کہڑے پاسے لگے ہے جی۔ اللہ قرآن کہتا ہے الحاقہ ملحاقہ، تمہیں پتہ نہیں وہ کتنا بڑا حق ہے، وہ آخرت کا جزا و سزا کا معاملہ کتنا بڑا حق ہے، کتنا بڑا حق ہے، تمہیں پتہ ہی نہیں۔ کذبت ثمود وعاد بالقارعہ، قوم سمود کو بھی ہم نے سمجھایا تھا کہ آخرت حق ہے، آج سمودی ہم ان کو پٹائیاں لگا رہے ہیں، وہ ہمارے پاس پٹ رہے ہیں، اے امت محمدیہ ہم تمہیں سمجھا رہے ہیں، ان کی چیخیں ہم تمہیں نہیں سنائیں گے، وہ ہمارے عالم برزخ میں ہم نے پردہ کیا ہوا ہے، تمہیں بتا رہے ہیں، وہ چلا رہے ہیں، تم سیدھے ہو جاؤ۔ وعاد، قوم عاد بھی پھڑکی ہوئی ہے اس وقت، ہم نے سب کو سولیوں پہ لٹکایا ہوا ہے، تم سے زیادہ صحت مند، تم سے زیادہ طاقتور، تم سے زیادہ تنو مند، تم سے زیادہ جفا کش، تم سے زیادہ بہادر، تم سے زیادہ قد والے، تم سے زیادہ قامت والے، تم سے زیادہ چوڑے سینوں والے، تم سے زیادہ اکڑ والے، تم سے زیادہ نمود والے، تم سے زیادہ پراؤڈ والے آج لٹکے پڑے ہیں، تمہیں بتا رہے ہیں سیدھے ہو جاؤ۔ او نہیں یہ جہاں اللہ کہتا ہے ہم وہاں سنتے ہی نہیں، ہم اپنی دنیا میں مگن ہیں۔ کیسے درمیان سے فرشتہ آتا ہے، ہمارے علاقے میں ایک صاحب صدر بنے مارکیٹ کے، ہے جی مارکیٹ کے صدر بنے، پچھلے ہفتے کی بات ہے، اور جناب مٹھائی بانٹ رہے، مٹھائی بانٹتے ہیلو جی تسی بھی کھاؤ تسی بھی کھاؤ تسی بھی کھاؤ، بعد میں وہ چیئر پہ بیسے بیٹھے اور وہیں پر روح قبض ہو۔ یہ زندگی ہے ساتھیوں، کیوں جی لگا کے بیٹھے ہو؟ اعظم مارکیٹ ہمارا انجام نہیں ہے، انجام اللہ کے پاس ہے۔ ہر وقت ایک ہی رونا نہیں رونا چاہیے، خاص طور پر یہ سیزن آ رہا ہے جی، کپڑے کا بھی ایک سیزن ہوتا ہے، جوتی کا بھی ایک سیزن ہوتا ہے جی، نمائش کے بھی ہمارے سیزن بنے ہوئے ہیں،
خدا کے لیے رمضان شعبان کو آخرت کا سیزن بنا، بس اس میں یہ مسئلے ذرا دھیمے کر دیا، ٹھنڈے کر دیا کر کے نہیں، اب میں نے اپنی روح کو اس قابل بنانا ہے کہ اپنے مولا کے سامنے پیش ہو سکے، اب میں نے اپنی روح کو اس قابل بنانا ہے کہ معاشر کے میدان میں رحمت عالم سرور دو عالم جان دو عالم روح دو عالم کہیے صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہاتھوں جام پی سکے، اس قابل بنا۔ یہ بھی کوئی زندگی ہے جس میں ہم جس کا پتہ ہی کوئی نہیں۔ اللہ اکبر، کتنی قریب سے ہم موت کو دیکھ کر بھی ہم جھٹلا دیتے، اور نہیں وہ فرشتے نے غلطی لگ گئی، میں تو بچ گیا، یعنی ہم میں سے ہر ایک 10 دفعہ کم از کم موت کے منہ سے بچا ہوا ہوتا ہے، اور اپنے آپ پہ ناز کرتا ہے کہ نہیں دیکھو کرونا تو میں بچ گیا، ڈینگی تو میں بچ گیا، ہارٹ اٹیک تو میں بچ گیا، کہتا مرتے مرتے بچاؤ، اللہ کی قسم مرتے مرتے بچاؤ، اور ادھر سے فرشتہ کہہ رہا ہوتا ہے کندھے والا بچتے بچتے مر بھی جائے گا، تجھے بچتے بچتے مر بھی تو جائے گا، ناز کس چیز پہ کر رہا ہے؟ تو ساتھیوں یہ جگہ جی لگانے کی یہ دنیا نہیں ہے، عبرت کی جا ہے، عبرت کی جا ہے، عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے جی۔ اوہو، پھر دل لگ جاتا ہے دنیا میں۔ تو اس لیے سیزن آ رہا ہے، اور اس سیزن میں اللہ سبحانہ و تعالی چاہ رہے ہیں کہ ہمیں ورک شاپ کرائیں۔ دیکھیں دنیا کی جتنی گاڑی والے لوگ ہیں نا، آپ سارے کے سارے ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ سال میں ایک دفعہ گاڑی کو ورک شاپ بھیجنا ضروری ہے، سال میں ایک دفعہ گاڑی کو ورک شاپ بھیجنا ضروری ہے۔ بائک ہو تو وہ بھی ورک شاپ میں جاتی ہے، گاڑی ہو تو ورک شاپ میں جاتی ہے، ہیلی کاپٹر ہو تو ورک شاپ میں جاتا ہے، جہاز ہو تو ورک شاپ میں جاتا ہے۔ ایسے ہی یہ جسم کی گاڑی اللہ نے مجھے اور آپ کو دی ہے، حکم ہے ہم اس کی ورک شاپ کرنا چاہتے ہیں، اس کے لیے تم نے صبح سے شام تک صرف تم نے کھانا چھوڑنا ہے، باقی مینٹیننس ٹیوننگ ہم کر دیں گے، تم نے صرف کھانا پینا چھوڑنا۔ اور پھر یہی نہیں کہا، اللہ تعالیٰ کو پابندی لگانے بھی آتی ہے، کہہ دیتے کہ 11 مہینے بھی تو تم نے میرا ہی کھایا نا، تو 1 مہینے کے لیے نہ کھاؤ، کہ کہہ سکتے تھے 1 مہینے کے لیے نہ کھاؤ، پانی پیو، صبح بھی پانی پیو اور شام کو بھی پانی پیو اور گزارا کرو، بس کوئی کمزوری ہوتی ہونے دو۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا، بلکہ کہا کھاؤ، لیکن جو ٹائم میں دے رہا ہوں اس میں کھاؤ، بس اتنا کہا، میرے ٹائم سے کھاؤ، تم اپنا کھاؤ جو بھی کھانا ہے۔ چاہتے تو کہہ سکتے تھے ثقیل چیز نہیں کھانی، ہیوی چیز نہیں کھانی، پروٹھا نہیں کھانا، گھی نہیں کھانا، مکھن نہیں کھانا، کوفتہ نہیں کھانا، کباب نہیں کھانا، بریانی نہیں کھانی، فلاں دہی نہیں کھانا، تمہیں پیاس بجھ جائے گی تمہاری، میں پابندی لگائی ہے۔ نہیں، جو مرضی کھاؤ، ٹائم میری مرضی کا، کھانا اپنی مرضی کا کھاؤ، کتنا آسان کیا۔ اور پھر بھی ہم اپنے بچوں کو سمجھا ہی نہیں پاتے، وہ ایک جی 9ویں کا امتحان آ رہا ہے، 10ویں کا امتحان آ رہا ہے، پوچھنے آتے ہیں مفتی صاحب روزہ رکھیں یا نہ رکھیں، اور بھائی روزہ فرض ہے، امتحان کی وجہ سے روزہ نہیں چھوڑا جا سکتا، اس لیے خدا کے لیے چھوٹے چھوٹے اعذار کی وجہ سے روزہ نہیں چھوڑوانا، اور یہ بہت اہم چیز ہے، حتیٰ کہ ایک روزہ جو رمضان کا ہے جی اس کو چھوڑ دینا اگر بندہ، اس کے بعد غیر رمضان میں بندہ اگر 100 سال جیے اور 100 سال تک 11 مہینے روزہ رکھتا رہے تو وہ اجر اور درجہ نہیں ملتا جو رمضان کے ایک روزے کا درجہ۔